خلیفہ معتضد باللہ کا مکان تعمیر ہو رہا تھا اور ایک روز وہ بیٹھے ہوئے کاریگروں کا کام دیکھ رہے تھے کہ ایک کالے رنگ کا بدصورت مزدور نظر آیا جو بڑے مذاق کر رہا تھا اور سیڑھیوں کے دو دو درجے پھلانگ کر دوسرے مزدوروں سے 2 گنا بوجھ اٹھا کر کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خلیفہ کے دل میں کچھ شک پیدا ہوا۔ اسے بلا کر اس کا سبب پوچھا تو وہ کچھ گھبرا گیا۔ خلیفہ نے ابن ہمدون کو، جو وہاں پر موجود تھا، کہا اسے یا تو بغیر محنت کے کچھ روپیہ کہیں سے مل گیا ہے یا یہ شخص چور ہے، مٹی گارے کے کام سے اپنا راز چھپانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے کوڑے مارنے والے کو بلایا اور کہا اسے کوڑے مارے جائیں۔ جب 100 کوڑے لگ گئے اور خلیفہ نے قسم کھا لی کہ اس نے سچ مچ اپنا حال بیان نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تلوار اور چمڑے کا فرش بھی منگوا لیا، تو اس وقت وہ سیاہ رنگ کا مزدور بولا کہ مجھے امان دیجیے تو میں سچی بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا امان دی جاتی ہے بجز اس صورت کے جس میں حد واجب ہو۔ آخری لفظوں کو وہ سمجھ نہ سکا اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا ہوں۔ اس نے بتایا میں مدت سے اینٹوں کے بھٹا پر کام کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس سے گزرا جس کی کمر میں ایک بیگ ٹنگی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس آدمی نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر اپنا بیگ کھولا اور 1 دینار نکالا۔ اسے میری موجودگی کا کوئی علم نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ساری بیگ دیناروں سے بھری ہوئی ہے تو میں اس پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور وہ بیگ اس سے چھین لیا۔ اس کا منہ بند کر کے کندھے پر اٹھا کر اسے بھٹا کے ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی ہڈیاں نکال کر دجلہ میں بہا دی اور وہ دینار میرے پاس موجود ہیں جس سے میں خوش رہتا ہوں۔ خلیفہ معتضد نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کے مکان سے وہ دینار لے آئے۔ چنانچہ وہ دینار بیگ کے ساتھ منگوا لیے گئے۔ بیگ پر مقتول کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے شہر میں منادی کرائی تو ایک عورت چھوٹے بچے سمیت حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ فلاں وقت وہ گھر سے نکلا تھا اور اس کے پاس ایک بیگ بھی تھی جس میں 1000 دینار تھے، اب وہ غائب ہے۔ خلیفہ نے وہ بیگ 1000 دیناروں کے ساتھ اس عورت کو لوٹا دی اور اس کالے قاتل کو قتل کر دیا اور حکم دیا کہ اس کی لاش کو بھی بھٹے میں ڈال کر دفن کر دو۔